ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد شہید سید جعفر شہید عارف حسینی اور کل مومنین مرحومین کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ خداوند متعالی ہمیں ان چند راتوں میں عبادت کی، دعا کی، مناجات کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، آج دعائے جوشن کبیر کی تلاوت ہے، تو اس لیے میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ بس وہی جو ہماری گفتگو کنٹینیو ہے کہ متقین کی جو کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، اس کو قرآن کے ذریعے اور نہج و بلاغہ کی روشنی کے اندر ہم دیکھیں۔ تو میں نے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ جو آیت نمبر 134 ہے آل عمران کی، جس میں نے پہلے بھی تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ متقین وہ ہیں کہ جو جن کے پاس جب ہوتا ہے اور جن کے پاس جب نہیں بھی ہوتا، یعنی اچھے حالات ہوتے ہیں اور اچھے حالات نہیں بھی ہوتے، تب بھی یہ خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ تو انفاق کا تعلق بھی سوسائٹی اور کمیونٹی سے ہے۔ دیکھیں، کچھ متقین کی صفات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی نہج و بلاغہ سے بھی اس دن، اور کچھ کا تعلق پرسنل ڈیولپمنٹ سے ہے، اور وہ اور خدا، مطلب رات کو کھڑے ہونا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خدا کے خوف میں گریہ کرنا، اور یہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ اب دس از ناٹ پاسبل کہ ایک آدمی ساری عبادت بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، سارے کام کرتا ہو، مسجد بھی آتا ہو، بہت اچھا ہے، لیکن یہی متقی ہے، یہی اس کی صفات ہے؟ نہیں، خدا نے قرآن میں کہا نہیں، یہ نہیں ہے کافی کہ یو آر گڈ ان ماسک، دس از ناٹ، آپ کو باقی جگہوں میں بھی اچھا رہنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ کو انفاق بھی کرنا ہے، لوگوں کو فیڈ بھی کرنا ہے، اگر اللہ نے آپ کو چاہے زیادہ دیا ہو چاہے آپ کو کم دیا ہو۔ اس سے بڑھ کر جو اگلا حصہ ہے، جو اس کا تعلق آپ کی سوسائٹی سے بہت زیادہ ہے، آپ کی فیملی سے بہت زیادہ ہے، آپ کے جہاں ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، چاہے آپ کے کولیگز ہیں، وہاں اس کا ریلیشن کیا چیز ہے کہ یہ غصے کے اندر، یعنی والکاظمین الغیظ، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر پیشنس پایا جاتا ہے، ان کے اندر ٹالرنس پایا جاتا ہے۔ ان کی پرسنالٹی اتنی آسان نہیں ہے کہ ذرا سا ٹچ کرو تو ایک دم پھٹ جائیں گے، نہیں، اب یہ متقی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی بڑی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، بٹ when it comes to the society, when it comes to the family,
کسی میں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہے, وہاں پر وہ کچھ اور ہے, صحیح طرح بہیو نہیں کر رہا. ایون بہت سارے لوگ, میں یہاں تو ماشاءاللہ سب اچھے ہی ہیں, میں مارس کی بات کر رہا ہوں, مارس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر جاتے ہیں تو وائف کے ساتھ ان کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, کس طرح ان کا بات کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں. آپ یہ نہیں سکتے کہ یہ صرف اچھی باتیں کریں مولانا صاحب, اچھی نہیں باتیں جو سوسائٹی کے اندر پرابلم ہے, وی ہیو ٹو ڈسکس آل دی سچویشن کہ کیوں ہے ایسا, کیوں ہم ٹو سائیڈڈ دنیا کو دکھاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم آج کل جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا بھی ایسی ہے نا کہ میں بھی آپ کو کچھ اور نظر آتا ہوں لیکن میرا موبائل نوز کہ میں کچھ اور بھی ہوں. ہاں کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ کو تو نہیں پتا, لیکن میرے موبائل میں ریم, میموری, اس کے اندر جو بھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سی سائٹ وزٹ کرتا ہے, یہ کون سے ویڈیوز کو دیکھتا ہے, یہ کون سی ریلز کو دیکھتا ہے. خوب یہ سامنے میں آپ کے کچھ. تو آج کل سوسائٹی میں یہ ٹو پرسنالٹیز ایشو بہت زیادہ ہو گیا, آئیڈینٹی کرائسس ہے. یہ انسان کی شخصیت جو ہے ابھی بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو لائف ہے, فیملی لائف ہے, اس پہ بہت اثرات پڑ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ گریجولی یہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو متقی اگر ہم بننا چاہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے, میں نے آپ کو بولا کہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے اندر لیں, لیکن آپ کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے. آپ سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں نظر آئے کہ وہاں پر جائیں, ورنہ لوگوں کا دین سے لوگ خراب ہو جائیں گے. لوگ بولیں کیسے دیندار ہے, ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں, فلانا ہے, استغفر اللہ, اور اگلے کاکی کھا گئے, اگلے کی زمین ہی کھا گئے, بزنس کرتے ہوئے کچھ اور ہی کھا گئے. یا ایون اپنی فیملی میں لوگوں کو دینا ہے, کسی بہن کا ہے, کسی کا ہے, انسان ایسا ہوتا ہے. نجف میں ایک دو شخص تھا, اس نے کسی کو لون دیا ہوا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ میرا لون وہ واپس نہیں کر رہا تھا. تو اس نے کسی سے کہا کہ بھائی میں کیسے سے واپس لوں, تو انہوں نے کہا یہ جو جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں یہ ایک استاد یعنی ایک اسکالر کے لیکچر میں جاتا ہے, تو آپ اس ٹیچر کو بولو شاید اس کی بات اس پہ اثر کر جائے تو وہ آپ کے پیسے واپس کر دے. تو بولا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو بولا کہ بھئی, تو وہ لیکچر دے رہے, تو اس لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اسکالر بنتا میری شاپ تھی اور میری شاپ میں لوگ آتے تھے چیزیں لیں. تو ایک دن ایک یہودی آیا اور اس کو میں نے کچھ 1 کوائن یا کچھ اس کو دھرم کچھ اس کو واپس دینا تھا کہ جو اس ٹائم میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں آگے لے جانا. تو اس نے بولا نہیں مجھے ابھی چاہیے. میں کہا بھائی ابھی نہیں ہے, بعد میں آگے لے جانا. تو کہہ رہے ٹائم گزر گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا, میں سو رہا, میں خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور مجھے صراط یعنی پل صراط میں سے لے کے جا رہے ہیں. تو اچانک سے جہنم کی آتش ایک سائٹ پر ہے, وہاں سے وہ شخص باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک لیا, کہا کہ میرا ایک دھرم واپس کرو. ابھی میں نے بولا کہ میں ادھر دھرم کہاں سے لاؤں گا, کہاں سے واپس کروں اس کو وہ 1 کوائن. تو میں نے ملائکہ سے بولا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ. اس نے بولا نہیں یہ دنیا کا معاملہ تھا, یو ہیو ٹو سالو دیئر, ابھی ادھر یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو ابھی میں وہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو اس نے بولا کہ میں ایک شرط پہ آئی ول گیو یو وے. کیا کہا یہ جو آگ فائر ہے, یہ فائر والی انگلی میں تمہارے سینے پہ لگاؤں گا. تو وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, مرتا کیا نہ کرتا. تو اس نے جیسی وہ انگلی لگائی تو ایک دم میرے اندر ہول ہو گیا اور میں ایک دم خواب میرا ختم ہوا اور میں اٹھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پہ چیسٹ پہ بلیک نشان تھا. تو اس نے وہ اپنے لیکچر میں کھول کے دکھایا کہ کسی کا اگر حق کھایا چاہے وہ 1 کوائن ہی کیوں نہ ہو, یو ہیو ٹو پے ان دیٹ ورلڈ ایکچولی. تو اگر خدا نہ خواستہ آدمی پرہیزگار ہے, سجدے کر رہا ہے, گریے کر رہا ہے, رو رہا ہے, شب قدر کے اعمال میں آ رہا ہے, بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ, لیکن بیکا پبلک تو کی نہیں آپ نے, بیکا بھائی بیکا بہن, بھائی ان کو بھی تو واپس دینا تھا, اس کا کیا کریں گے, تو وہ پھنس جائے گا آدمی. تو اصل جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, وہ سوسائٹی میں بھی اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا قرآن کی یہ آیت
کتنی یہ 134 از کمپلیٹلی فار دا کمیونٹی, فار دا سوسائٹی. انفاق کرنا ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, اور عافینا عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تو ذرا سا کوئی ناراض ہو گیا, ذرا سے کسی نے سلام نہیں کیا آپ کو, تو بولے یہ کیسے ہے, یہ تو یعنی آپ بالکل ناراض ہو گئے. فیملی کے اندر ایشوز ہوتے ہیں, کسی نے بعض اوقات آپ کے ساتھ بہت اچھا نہیں کہ مطلب شادی ہو رہی ہے, ہمارے آپ کے یہاں آئی ڈونٹ نو ایئر ٹرینڈ پاکستان انڈیا کے اندر, یعنی آپ کو کارڈ بھی دینے جانا ہے, بہت نہیں وہ تو ہمیں کارڈ دینے نہیں ہے, دے آر ناٹ. آج کل تو انویٹیشن آسان ہو گیا ہے, واٹس ایپ پہ سب چلا جاتا ہے, دیر از نو پرنٹنگ, ایزی ایوری تھنگ. لیکن ہوتا ہے کہ بھائی پرسنلی نہیں آئے, یا مثلاً ہمیں انہوں نے ویلیو نہیں دی, دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے آج کل. تو ہم بعض اوقات اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں, ایون سم ٹائم پیرنٹس, ماں باپ بھی دیکھنے میں آتا ہے, یہ سب سے حالانکہ مہربان رشتہ ہے, لیکن بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ سخت بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں. اولاد ہے, غلطی ہو جاتی ہے, انسان معاف کر دے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سوسائٹی, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والے سے, نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, اپنی فیملی کو دیکھیں. دیکھیں اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو خدا صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوگا, یہ بھی ضروری ہے, سجدے بھی ضروری ہیں, عبادت بھی ہے, لیکن خدا راضی ہے کہ خدا کی مخلوق راضی ہو. خدا کی مخلوق ہے, اگر آپ ذرا سا خدا کی مخلوق کے لیے کچھ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اینیملز کو, برڈز کو, ان کو بعض صدقے جو ہیں وہ زیادہ آپ کو اثر دکھاتے ہیں. اگر آپ ان مخلوقات کو کچھ کھلا دیں تو ہو سکتا ہے ان کی دعا خدا کی بارگاہ میں زیادہ جو ہے وہ قبولیت کرے, وہ آپ کے لیے پرے کریں اپنی زبان کے اندر. تو یہاں ہم نیوکلیس جو ہے انسان کا, جو نیوکلیس ہے, اسلام بھی دیکھیں نا کہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے فیملی کے اوپر, اور قرآن بھی کئی فیملیز کا ذکر بھی کر رہا ہے, ڈفرینٹ فیملیز کا ذکر کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ فیملیز ہیں کہ جس میں دونوں یعنی کپل ہسبینڈ وائف اچھے ہیں, کچھ فیملیز ہیں جس میں ہسبینڈ اچھا ہے, وائف اچھی نہیں ہے, کچھ میں وائف اچھی ہے, ہسبینڈ اچھا نہیں ہے, کس میں دونوں خراب ہیں. اب جس میں وائف اچھی ہے, ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے سامنے فرعون اور ان کی وائف, قرآن ذکر کر رہا ہے کتنی توحید پرستی ہے, کتنا خدا کی عبادت ہے کہ خدا حضرت آسیہ کے ورڈز کو قرآن کی آیت قرار دے رہا ہے کہ پروردگار میرے لیے اپنے اس جگہ پر گھر قرار دینا, یعنی جو انہوں نے دعا مانگی اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. اور فرعون نے کتنا ان کے اوپر سختی کی, کتنا, لیکن حضرت موسیٰ کی پرورش خدا نے ان کی آغوش میں رکھی. تو یہ بھی ہے. فرعون سے برا, تو فرعون تو دیکھیں نا, ٹرمنالوجی بھی ایسی ہے, اگر آپ کسی کو سب سے برا دنیا میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, فرعون بن رہے. فرعون یعنی پیک ہے برائی, ہر طرح کی کنیکشن کر لیں, ہر طرح کی فرعونیت, تکبر, غرور, خود پسندی, اپنے آپ کو خود سمجھنا, یعنی. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن ایسے گھر کا ذکر کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں یہ ہوگا. ایک اگر ایسا گھر ہے تو خاتون کو کیا کردار ادا کرنا ہے. پھر اسی طرح ہسبینڈ اچھے ہیں, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی, اللہ کے باقی بھی نبی ہیں, لیکن ان کی وائف اچھی نہیں ہے, خدا ان کا بھی ذکر کر رہا ہے. خدا دونوں جو ہیں وہ خراب ہیں, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب اور ان کی زوجہ کا ذکر کر رہا ہے. اور جو بیسٹ گھر ہیں, جو دونوں سب سے اچھے ہیں, قرآن ان میں ان کا ذکر کر رہا ہے. اور سب سے بیسٹ گھر ظاہر ہے پروفٹ کا, حضرت خدیجہ کا گھر ہے, اور پھر حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے. صلوات صلی علی محمد. خوب یہ کوالٹیز, اب ہم کس کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. ہمارا گھر ان میں سے کون سا گھر ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھر کو ہم کیسا اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ بہت کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہم ان گھروں کی طرف بڑھیں.
ان گھروں کی سوچیں, ان گھروں کی طرح اپنی فیملی کی تربیت کریں. تو یہ جب گھر ہوں گے تو یہ گھر بیلنس گھر ہیں, یہ گھر جو ہے وہ دوسروں کو معاف بھی کرتے ہیں, دوسروں کے لیے انفاق بھی کرتے ہیں. قرآن کتنا دیکھیں ان گھروں کی, سورہ انسان کس طریقے سے اس گھر کی تعریف کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. گھروں میں بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے, گھر میں نیبرز کے ساتھ کیسا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رات کو 40 نیبرز کے لیے دعا کر رہی ہیں. ہم لوگ اپنے نیبرز کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب آپ بولیں جی میرے نیبرز میں تو پتہ نہیں مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا. میرے نیبرز تو نہیں ہے, تو کمیونٹی تو ہے. یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ان کے ساتھ 10-20 لوگ ہیں, تو یہ یقیناً دعا کرتے ہوں گے. جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو دعا کرتے ہوں گے. تو ہم کم از کم اتنے میں سے کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یا اپنی فیملی, یا اپنے بھائی, یا اپنی بہن, یا اپنے رشتہ دار, ان کے لیے. 40 لوگ تہجد کی نماز میں بھی یہ مستحب ہے کہ اچھی بات ہے اگر آپ 40 لیں, 40 سے زیادہ بھی لینا چاہیں زیادہ لیں, تو نہیں لے سکتے ہیں ٹائم شارٹ ہے, اللہ مغفر للمؤمنات بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہفتے میں ایک دن تو کچھ 40 نام لے لے آدمی. خدا ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم نماز شب پڑھیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ دعا ہے. دعا دل کو بھی نرم کرتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی برا ہو سکتا ہے کسی نے برا کیا ہو, لیکن آپ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہدف خدا ہے. آپ ناراض نہیں ہوں گے. ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا سب کچھ ہے. اس نے میرے ساتھ برا کر دیا, اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ. کتنے دن زندہ رہیں گے؟ کوئی کتنے دن زندہ رہتا ہے آپ کے سامنے. اصل تو یہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں تو پروفٹ پر جتنا ظلم ہوا کسی پہ نہیں ہوا. خود پروفٹ فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات میں نے دیکھی کسی پروفٹ نے نہیں دیکھی, کسی نبی نے نہیں دیکھی. پتھر مار دیا, طائف گئے, لوگوں نے پتھر مارے, لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا کہ میں وادیوں کے درمیان, اس پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو, کہا نہیں, شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. اور یہ ہوا. وہ ایک غلام تھا اس یہودی کے باغ میں, اور وہ گزرا اور پروفٹ نے سلام کیا. ان کے سلام کو اس کو غلام کو کبھی کسی نے اتنی اہمیت ہی نہیں دی تھی کہ کوئی اسے سلام کرتا. سلام کرنا تھا, پوچھا کہاں سے ہو, پھر یہ بات, بس اتنی بات ہوئی اور وہ پھر اسلام لے آیا. یعنی اگر ہمارا ہدف خدا ہے, ہمارا ہدف آخرت ہے, تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کمیونٹی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بعض اوقات سنتا رہتا ہوں, ظاہر انسان ہوں, کان تک چیزیں, تو آپ دیکھیں لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں دل کو بھاری کر لیتے ہیں. آپ جتنی نیگیٹو چیزیں اپنے اندر رکھیں گے اتنا آپ کے سول جو ہے نا اس کے اندر اسمیل آئے گی. اوپر تو آپ سارے پرفیوم اور عطر لگا کے آ جائیں, جتنے بھی عطر ملتے ہیں آپ سب لگا لیں, لیکن سول میں معطر نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر کسی کے لیے نیگیٹیوٹی ہے. آپ ہر وقت یو آر تھنکنگ نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو, آپ کے اندر اسمیل آنا شروع ہو جائے گی, اور یہ اسمیل آپ کو نہ سجدے کرنے دے گی, نہ یہ اسمیل آپ کو گریا کرنے دے گی. خود یہ ظاہر ہے کیونکہ اٹس کمز آؤٹ ایکچولی. تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے خوشبودار کریں. ایسا نہیں کہ آپ کل کو خوشبو نہ لگائیں, بولیں جی مولانا نے بولا تھا انٹرنل خوشبو لگائیں گے, کوئی نیا برانڈ آیا ہے. برانڈ تو نیا نہیں ہے, برانڈ پرانا ہے, مگر یہ عشق اہل بیت کا برانڈ ہے کہ جس کو عشق اہل بیت ہوتا ہے وہ اندر سے خوشبودار ہوتا ہے. یا علی. تو یہاں یہ فیملی از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جیسی تربیت کریں گے سوسائٹی ویسی ہوگی. ذان محترم, خواہشات ساری دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, ویسا کیوں نہیں ہے. دنیا دنف سے ہے, دنیا پستی سے ہے. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ بولیں او میری لائف جنت بن جائے. اگر یہ دنیا جنت ہو تو پھر آخرت میں آپ کیا کریں گے؟ کچھ آخرت کے لیے بھی تو چھوڑ دیں. تو دنیا اسٹرگلنگ فیس ہے. دنیا, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے اسی خطبہ متقین میں سے, کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر خدا نے ان کی زندگی ڈیفائن نہ کی ہوتی, لکھی ہوئی نہ ہوتی انہوں نے کتنے دن رہنا ہے,
تو یہ ایک بلنک بھی اپنے سول کو باڈی میں نہ رکھتے، یہ پرواز کر جاتے، اڑ جاتے، نکل جاتے، لیکن کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دی ہے تو ہم بہرحال اس کے اندر رکھیں۔ عزیزان محترم، 1,24,000 پیغمبر صرف اس لیے آئے کہ وہ یہ ہمیں کہہ سکیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو، اور آخرت بھی ہے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا کے لیے پیدا نہیں کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں دیکھے خدا کہ تم میں سے احسن عمل، اچھا عمل کس کا ہے۔ تو خدا نے بہرحال ہمیں توفیق دی، ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اچھے بنے۔ عزیزان محترم، بہرحال آنکھوں کو تھوڑا سا نم کریں تاکہ ہماری یہ عبادت قبول ہو، اور پھر جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر خدا ہمیں اس کی توفیق دے کہ خلصنا من النار یا رب کی صدا جو ہے نا وہ وجود سے آنی چاہیے، صرف زبان سے نہ ہو۔ پروردگار واقعاً تو مجھے جہنم کی آگ سے نجات، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے پروردگار جو مجھے جہنم کی آتش سے بچائے گا، کوئی نہیں ہے، تو ہے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں پروردگار، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اگر تو نے نہ بلایا ہوتا تو کسی کی مجال تھی جو تیری بارگاہ میں آتا؟ پروردگار تو نے مجھے بلا لیا ہے، اب جب بلا ہی لیا ہے تو مجھے یہاں سے پاک کر کے بھیج، مجھے یہاں سے پاک، یا عماد اللہ عماد اللہ، میرا کوئی سہارا نہیں ہے پروردگار تیرے سوا، میں کہاں جاؤں گا؟ آئیے خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیں حسین ابن علی کا، حسین کی پیاس کا۔ عزیزان محترم، آئے اس لمحے کا واسطہ دیں کہ جب ایک جوان جو ہے وہ خیموں سے نکلنا چاہ رہا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ جوان خیمے سے نکلنا چاہتا ہے لیکن خیمے کا پردہ پھر گر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو اس جوان کو روک رہی ہے۔ بس عزاداران محترم، وہ جوان سوار ہوتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو امام اپنے اس جوان کو کہتے ہیں علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جائیں۔ باپ کی محبت ہے بیٹے سے، آپ بات ہے، آپ کے بھی فرزند ہوں گے، جوان بیٹا سرمایہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین لذتوں میں یہ لذت ہے کہ انسان کی فرزند، انسان کی اولاد بڑی ہو، کامیاب ہو، یہ بہترین لذت ہے۔ باپ کے لیے بیٹا کامیاب ہو جائے اس کے لیے بڑی لذت ہوتی ہے کہ بیٹا کامیاب ہو گیا ہے دنیا میں، اور امام فرماتے ہیں کہ سب سے سخت ترین مشکل صدمہ یہ ہے کہ جوان بیٹا کامیاب ہو اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے۔ ہاں عزاداران محترم، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ عزاداران محترم، علی اکبر گئے، کہتے ہیں لڑے، جنگ کر کر واپس آئے، بابا کی خدمت میں کہا بس میں تھوڑے سی دیر بس آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے۔ عزیزان محترم آئے اور کہا بابا پیاس کی شدت اور لباس کی حدت، یعنی جو کپڑے پہنے تھے ذرا اس کی گرمی بابا مجھے مارے دیتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ عزاداران محترم، آپ جانتے حضرت علی اکبر کو کیا نہیں پتا تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ جانتے تھے، اور باپ کے لیے کتنا سخت ہے عزیزان محترم، اس کی اولاد کچھ سے کوئی تقاضا کرے اور غریب حسین کے پاس وہ نہ ہو۔ عزاداران محترم، بات محبت کی تھی، بات اس کی تھی کہ حضرت علی اکبر کو بابا سے محبت بڑی تھی۔ بہرحال حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں واپس بھیجا، اور بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی زبان مبارک کو حضرت علی اکبر کے زبان دہان مبارک میں رکھا، مگر حضرت علی اکبر نے چیخ ماری ہے، کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، نہیں پتا یہ زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا۔ کہتے ہیں پانی تو چند دن سے نہیں تھا، مگر حسین نے کب پانی پیا اسے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی اکبر گئے، عزاداران محترم پیچھے سے ایک تیر اور نیزہ آیا جس نے حضرت علی اکبر کے کمر میں پیوست ہوا، حضرت علی اکبر جو ہے وہ اپنی سواری پر گر گئے،
مقتل یہی بیان کرتا ہے کہ گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد دشمن کے پاس جو تھا، تلواریں تھیں، نیزے تھے، اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب حضرت اکبر نیچے گرے تو یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ، نہیں کہا بابا میرا سلام۔ بس یہ دیکھنا تھا عزاداران محترم حسین ابن علی کس طریقے سے اپنے فرزند کے بدن پہ پہنچے ہیں۔ مقاتل یہی کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور 3 دفعہ کہا ولدی ولدی ولدی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کچھ کے آپریشنز ہونے والے ہیں، کچھ نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار ان سب کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت عطا فرما، امت مسلمہ کو وحدت اتفاق کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔